ہے کہ اس کی بہت ساری کیسز ہیں جو کہ بڑی جینون کیسز ہے. سائفر والا کیسز ہے, توشہ خانہ والا کیسز ہے, 190 ملین پاؤنڈ والا جو القادر ٹرسٹ والا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمارے ساتھ رہنما نون لیگ رانا تنویر صاحب موجود ہیں. آج نون لیگ کو نواز شریف صاحب کو جو ریلیف ملا ہے اس پہ ان سے بات کر لیں گے. رانا تنویر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج نواز شریف صاحب کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے. نواز شریف صاحب خاصے خوش بھی نظر آ رہے ہیں. پارٹی بتائیے گا کہ اس وقت کیا سیلیبریٹ کر رہی ہے, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب العزیزیہ میں بھی بریت ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, اللہ کا شکر ہے کہ آج میں سمجھوں میاں نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این سرخرو ہوئی ہے. ڈے ون سے یہ ایک تھی بات کہ یہ کیس بوگس ہیں اور یہ مینجڈ ہیں اور یہ ایک خاص سازش کے تحت بنائے گئے ہیں میاں صاحب کو پرائم منسٹر سے نکالنا یا سیاست سے نکالنا. زمین پر کے لیے نائل بھی کیا گیا, آپ کو پتا اوباما پہ کے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. لیکن آج میں نے ہمیشہ میاں صاحب کے منہ سے یہی سنا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے. جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی, ان سے بات ہوتی تھی, یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ, تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نے یہ معاملہ اپنا اللہ پر چھوڑ دیا ہے. وہ بڑے صابر ہیں, بڑا آپ نے دیکھا کہ کبھی انہوں نے اس پہ اتنی زیادہ بات کبھی نہیں کی جو جس طرح دوسرے سیاستدان کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج اللہ تعالیٰ نے جو مہربانی کی, آج بھی انہوں نے کہا کہ میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑا تھا. رانا تنویر صاحب, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, آپ درست فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی گفتگو ہم نے بھی سنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاملات اللہ پہ چھوڑے ہیں, لیکن مخالفین تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ لاڈلے ہیں اور انہیں ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو بات کرنے سے پہلے لوگوں کو, جو مخالفین ہے, سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو, یہ عام آدمی کو یہ یقین ہے, بلکہ ساری دنیا میں لوگوں کو پتہ ہے یہ کیسز بوگس تھے اور وہ بے گناہ ہیں سارے کیسز میں, ان کا کوئی ریلیونسی نہیں ہے. اب اگر کوئی عدالتیں کام کر رہی ہیں اس پریشر سے ہٹ کے, جو پریشر میں میرا جو نیب والوں نے کہا ہے وہ کہتا ہے جی ہم نے تو ایک پریشر کے تحت یہ سارا کچھ کیا تھا, اور اس وقت وہ جے آئی ٹی جو بنی اور جس طرح بنی, جس طرح حکم ہوا 3-2 کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, اور وہ کہہ دیا کہ ریفر کر دیں اس کو جے آئی ٹی پہ, اور جس طرح جے آئی ٹی میں سٹنگ پرائم منسٹر پیش ہوتے رہے وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب, اور وہاں پہ جو معاملات ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہر سپریم کورٹ نے کہا یہ ریفرنس دائر کریں. وہ ریفرنس کی کوئی اتنی ایویڈنس تو تھی نہیں اس وقت بھی, جو ابھی بھی وہ بڑے فالٹی ججمنٹ ہیں جو ایک سیکنڈ میں بھی نہیں ٹھہر سکتی ججمنٹ. تو اگر کوئی انصاف مل رہا ہے تو اس کو لاڈلا کہنا. اچھا رانا تنویر صاحب, ایون فیلڈ میں تو بریت ایکسپیکٹڈ تھی, اب فلیگ شپ ریفرنس میں بھی نواز شریف کی بریت کے خلاف نیب نے اپیل واپس لے لی ہے. کتنے آپ لوگ پر امید ہیں العزیزیہ کے حوالے سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ العزیزیہ میں بھی بریت مل جائے گی اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ نواز شریف صاحب سامنے آئیں گے اور انتخابات کی جو تیاری ہے اور کیمپین ہے اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں انشاءاللہ؟ لیکن جہاں فلیگ شپ کا تعلق ہے, دیکھیں وہ تو احتساب عدالت میں جو چھوٹی عدالت تھی جو جس پہ اتنا پریشر ہوتا تھا ججمنٹ لکھ کے ان کو دی جاتی تھی ججوں کو, انہوں نے بھی کہا کہ جی اس میں کچھ نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے اس سے بری کیا. تو نیب کو تو پھر کہا گیا کہ آپ اپیل کر دیں, اس وقت جو عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے اپیل کر دی, جو وہ زبردستی اپیل کرائی انہوں نے واپس لے لی کہ وہ اس کی فیٹ تو ایسی 0+0 والی بات ہے. تو ابھی جو العزیزیہ والی بات ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے جس طرح کیس بنایا اور جس طرح کیس کھڑا کیا گیا, انشاءاللہ 1-2 پیشیوں میں میرا خیال ہے کہ ایک آدھ پیشی میں وہ بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس میں بھی کوئی ایسا مٹیریل ہے نہیں ہے. رانا تنویر صاحب, جس طرح سے ہم نون لیگ کی تیاری دیکھ رہے ہیں, آپ کی قانونی ٹیم کی تیاری دیکھ رہے ہیں, تو کیا کوئی پلان بی بھی موجود ہے اگر ان کیس العزیزیہ میں بریت نہیں ملتی ہے؟ تو کیا پارٹی کے اندر سے پھر کون ہوگا جو وزیر اعظم کے لیے انتخاب کے لیے نامزد ہوگا؟ دیکھیں یہ مفروضہ میرا حال ہے بالکل ہی ایسے ہی کہ آپ نے مفروضہ کھڑا کیا, لیکن یہ ہوگا نہیں, کیونکہ دیکھیں ایک ہائی کورٹ بالکل 100% اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں انصاف ملے گا, اور انصاف یہی ہے کہ وہ العزیزیہ کیس بھی اس طرح ایون فیلڈ والے کیس ہے کہ جو بوگس ہے, بیسلس ہے. رانا تنویر صاحب, یہ سوال اس لیے میرے ذہن میں آیا کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات بھی 2 دسمبر کو ہونے جا رہے ہیں, اور بیرسٹر گوہر کو نامزد کیا گیا ہے پارٹی چیئرمین کی جانب سے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عام انتخابات کے لیے ایک عبوری سیٹ اپ آ رہا ہے؟
نہیں ہم دیکھیں عبوری سیٹ اپ تو عام انتخابات کے لیے جو پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے وہ تو ان کا مسئلہ ہے، لیکن میں یاد بتاؤں کہ یہ کیونکہ وہ پہلے نااہل ہیں، اس میں جو کیس ہوا ہے ایک پتہ نہیں کون سا ہے اس کا جس میں اس کو سزا ہوئی ہے، اس میں وہ نااہل ہے پہلے ہی، اور ایک کیس ان کا وہاں پہ میرا خیال ہے جو یہ جو اس پہ دوسرے جو سائفر والا ہے اس کے پروسیس ہو رہا ہے، تو انہوں نے ان کی اپنا پروگرام ہے، ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے یا اس کا منازعہ کا فیصلہ ہے، اس نے جو کہا سوچا، اور الیکشن کمیشن والوں نے کہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، تو وہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، ہمیں تو پتہ ہے کہ اس کی بہت ساری کیسز ہیں جو کہ بڑی جینون کیسز ہے، سائفر والا کیسز ہے، توشہ خانہ والا کیسز ہے، 190 ملین پاؤنڈ والا جو القادر ٹرسٹ والا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رانا ہے۔ تنویر صاحب درست فرمانے، اس وقت وہ تو خاصی مشکلات میں ہمیں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کو آج ایون فیلڈ میں بریت مل گئی ہے، اور ایک اچھی خبر ہے، نون لیگ یقیناً اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اور اللہ نے انہیں سرخرو کیا ہے۔ رانا تنویر صاحب رہنما نون لیگ ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ آپ کے وقت کا۔